الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے اور موت سے پہلے آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے اور کسی کو اس کی شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالات پیش آئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر مل رہے تھے اور آپ بار بار کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے اور فرماتے تھے موت کے لیے بڑی شدت ہوتی ہے۔ موت کی شدت مومن کے حق میں کفارہ سیئات اور موجب رفع درجات بھی ہوتی ہے، جیسا کہ بیماری اس کے حق میں کفارے کا باعث بنتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تم میں موت کو مقرر کر دیا۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ اسی طرح سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ اسی طرح سورہ قاف کی آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ پیارے دوستو، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم چاہے جتنی مرضی موت سے انکار کریں لیکن یہ ان قریب آنے والی ہے۔ موت ایسی سختی کے ساتھ آتی ہے کہ انسان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور موت عقل پر غالب آ جاتی ہے، اور سکرات کی حالت میں کہا جاتا ہے کہ یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا۔ اس آیت میں اللہ پاک عمومی طور پر انسان کو نصیحت کر رہا ہے کہ موت کا آنا برحق ہے اور نزا کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ عیسائیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نزا اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والے درد روح کے صرف اس عضو تک پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہو جس میں کانٹا چبھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اسی لیے گوشت کے تمام حصے میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ زخم اس جگہ کو پہنچتا ہے جہاں تک کانٹا، تلوار وغیرہ کا لوہا پہنچتا ہو۔ اسی لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے، اور نزع کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر جوڑ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے، حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے لے کر قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اسی لیے تم اس کے گرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا، موت تلوار کی مار آری کی چیر سے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ روح کا بدن سے تعلق ہے، تو جب صرف روح کو ہی صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ کسی بھی شخص کو جب مارا جاتا ہے تو وہ مدد مانگتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح کے نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری طاقت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ طاقت باقی بھی رہتی ہے تو روح کے نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غر غر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا صرف وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں
کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ٹیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ لی جاتی ہے اور انگلیاں سبج ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کھینچی جائے تو کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے جسم کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے، اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ حضرت وہاب بن منبع فرماتے ہیں کہ ایک مغرور بادشاہ نے کسی دوسرے ملک جانے کا ارادہ کیا، بہترین لباس پہنا، سب سے اچھے گھوڑے پر سوار ہوا، شاہی سواری ہزاروں فوجوں کے ساتھ چل پڑی۔ بادشاہ گردن اکڑائے بڑے شاہانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ غرور و تکبر کی وجہ سے لوگوں کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ راستے میں ایک ضعیف و ناتواں شخص پوشیدہ کپڑوں میں نظر آیا، اس نے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے نہ تو اس کا جواب دیا نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، مجھے تجھ سے ضروری کام ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے تل ملا کر کہا، لگام چھوڑ، تو نے ایسی حرکت کی ہے کہ تجھ سے پہلے کسی نے ایسی جرت نہیں کی تھی۔ اس شخص نے کہا، مجھے تجھ سے بہت ضروری کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، ابھی تو ہمارا مہمان بن جا، واپسی پر تیری بات سن لوں گا۔ ضعیف شخص نے کہا، ہرگز نہیں، خدا عز و جل کی قسم، مجھے ابھی تجھ سے کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، بتا کیا کام ہے؟ اس شخص نے کہا، ایک راز کی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ صرف تجھے ہی معلوم ہو، لا اپنا کان میرے قریب کر۔ بادشاہ نے سر جھکایا تو اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں اور تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ مارے دہشت کے تھر تھر کانپنے لگا، رنگ متغیر ہو گیا۔ اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اس وقت مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں جس کام سے نکلا ہوں اسے پورا کراؤں، پھر تم جو چاہے کرنا۔ ملک الموت نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، تو اپنی سلطنت کو اب کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ بادشاہ نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا، اچھا، مجھے میرے گھر والوں کے پاس ہی جانے دیا جائے، اتنی ہی مہلت دے دو۔ ملک الموت نے فرمایا، ہرگز نہیں، خدا عز و جل کی قسم، اب تو کبھی بھی اپنے اہل و عیال سے نہ مل سکے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر روح بڑے ہی دردناک طریقے سے قبض کی۔ وہاں موجود ہزاروں فوجی تڑپ اٹھے اور سب نے سچی توبہ کر لی اور بادشاہ کا بے جان جسم گھوڑے سے زمین پر آ پڑا۔ پھر ملک الموت ایک نیک شخص کے پاس گئے اور سلام کیا۔ اس مرد صالح نے جواب دیا۔ ملک الموت نے فرمایا، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ پوچھا، بتائیے کیا کام ہے؟ ملک الموت نے کہا، راز کی بات ہے۔ مرد صالح نے اپنا کان اس کی طرف کیا تو اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ نیک شخص نے کہا، خوش آمدید اس کے لیے جس کی جدائی بہت طویل ہو گئی تھی۔ اللہ عز و جل کی قسم، مجھ سے دور رہنے والا کوئی شخص نہیں جس کی ملاقات میرے نزدیک آپ کی ملاقات سے افضل ہو۔ ملک الموت نے کہا، اگر تمہارا کوئی کام ہے تو اسے پورا کر لو۔ کہا، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے بڑھ کر کوئی شے مجھے محبوب نہیں ہے۔ ملک الموت نے کہا، جس حال میں اپنی موت کو پسند کرتے ہو مجھے بتا دو، میں اسی حال میں تمہاری روح قبض کر لوں گا۔ نیک شخص نے کہا، کہ آپ علیہ السلام کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے؟ کہا، ہاں، مجھے اسی طرح کا حکم دیا گیا ہے۔ نیک شخص نے کہا، پھر مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، جب میں سجدے میں چلا جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ ملک الموت نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ اس نے وضو کر کے نماز شروع کر دی۔ جب سجدہ کیا تو اس کی روح قبض کر لی گئی۔ پیارے دوستو، جس نے اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے پاک پروردگار کی خوشنودی حاصل کر کے سفر آخرت کی تیاری کر رکھی ہو، اس کے لیے موت کا فرشتہ نوید مسرت ہو جاتا ہے۔ اس کی بے قرار روح بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہونے کے لیے مچل رہی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جس نے موت کی تیاری نہ کی ہو، اسے موت کا پیغام بہت بڑا عذاب معلوم ہوتا ہے۔ سمجھدار وہی ہے جو اعمال صالحہ کا ذخیرہ اکٹھا کر کے
موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ یاد رہے کہ سکرات مومنوں کے لیے کافروں سے آسان ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔